المجتبى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى جل وعلا في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين. نہایت معزز و محترم، بہت عزت و احترام کے لائق حضرات گرامی قدر، قرآن مجید فرقان میر کی سورہ آل عمران شریف کے جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ ربی ذوالجلال کا ارشاد گرامی قدر وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تم گمان بھی نہ کرنا ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کر دیا ہے. لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو قتل کر دیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں، کیا گمان نہ کرنا، امواتا، ان کو مردہ کہنا تو درکنار، سوچنا بھی نہیں ہے، گمان بھی نہیں کرنا ہے کہ مردہ ہو سکتے ہیں. اور پھر ان کی زندگی کی شہادت دیتے ہوئے رب کریم فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وعند ربہم یرزقون، اور وہ تو اپنے رب کے حضور رزق بھی کھاتے ہیں. میں کہوں گا اس نقطے کو ذہن میں رکھیے، ضرور اس ذہن میں رکھیے. بعض کم فہم بد نصیب قسم کے لوگ میرے کریم آقا تاجدار البجم شفیع معظم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کچھ ایسے جملے کہتے ہیں کہ اگر وہ فوت نہیں ہوئے تھے، مرے نہیں تھے، تو پھر ان کو قبر میں دفن کیوں کیا گیا. جملہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ معاذ اللہ پھر تم نے زندہ نبی کو دفن کر دیا، دفن کیوں کیا گیا ان کو، قبر میں کفن کیوں پہنایا گیا ان کو، پھر ان کی جسم انور پر مٹی کیوں ڈالی گئی، پھر صحابہ کیوں رو رہے تھے، حضرت فاطمہ کیوں رو رہی تھی، وغیرہ وغیرہ. گویا دلیل ہے کہ جو ان کو قبر میں لٹایا گیا، جو ان پہ مٹی ڈالی گئی، کو فوت ہو گئے، مر گئے ہیں. رب کریم دلیل دے رہا ہے کہ مردے کھاتے نہیں ہیں، شہید تو کھاتے پیتے بھی ہیں. جو تمہارے مردے ہیں یہ کھاتے پیتے ہیں. کبھی قبر میں جا کر ان کو تم پانی پلا کے آتے ہو، قبر میں ان کو رزق پہنچاتے ہو، روٹی دے کے آتے ہو قبر میں. وہ مرے ہوئے ہیں، وہ نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں. میرا اللہ فرماتا ہے عند ربہم یرزقون، شہداء کو تو میں اللہ رزق بھی عطا فرماتا ہوں، وہ کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں. یہ ان کی زندگی کی کتنی بڑی دلیل رب کائنات تھیں. اور پھر ایک اعتبار سے اب میں تھوڑا سا احساس دلانا چاہتا ہوں، نبی میں اور عام بندے میں فرق کیا ہے. عام بندہ نہیں بلکہ شہید، جس کا مرتبہ بلند و بالا ہے، اس کا اور نبی کا مرتبہ کیا ہے. کوئی انسان شہید ہو جائے، بالکل حق پر ہو، بلکہ صحابی ہو، شہید ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے ایک ارشاد گرامی قدر ہے. پہلے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن ان کی زندگی کا تم کو شعور نہیں ہے، تمہیں اتنی عقل نہیں کہ ان کی زندگی کو سمجھ سکو. وہ زندہ ہیں. بعض وہ چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی مگر حقیقتاً وہ
کیا بنا ہوتی ہیں؟ نظر سب سے بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ کی ہے، پھر جنت و جہنم اور ملائکہ کی ہے، پھر میری آواز اگر کوئی بندہ بہرا ہو اس کو سنائی دے گی؟ جی بہرے کو میری آواز سنائی دے گی، لیکن اس کو میری آواز نظر تو آئے گی نا، نظر بھی نہیں آتی مگر آواز ہے صحیح، تو بہرا کہے آواز ہے ہی نہیں ہے، اسے کہا جائے گا تیری حس نہیں ہے، آواز ہے۔ وہ کہے نظر ہی نہیں آتی، تو اس کو بتائیں کہ ہر چیز نظر نہیں آتی بلکہ ہوتی ہے، چیز ہوتی مگر نظر نہیں آتی۔ اگر تمہیں شہداء کی زندگی نظر نہیں آتی، یہ تمہارے شعور کا نقص ہے۔ رب فرماتا ہے میں رب جو کائنات میں سب سے زیادہ سچا ہوں، میں کہتا ہوں مردہ نہیں ہے۔ ابھی صاحب اور کمی اشارہ فرمایا، مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، مردہ گمان بھی نہ کرنا، ذہن بھی سوچنا بھی نہ کہ مردہ ہے، بل احیاء، بلکہ میں رب اعلان کر رہا ہوں زندہ ہیں۔ جس کو رب زندہ کہے دوسرا بندہ مردہ کہے، وہ تو رب کا نافرمان ہے۔ ان کو تو ان کے رب کے تو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اتنی اعلیٰ زندگی کے باوجود شہید کی بیوی کو اجازت ہے کہ اس کے بعد وہ عدت پوری کر کے نیا نکاح کر لے، اجازت ہے نا کہ وہ اس کی بیوی نیا نکاح کر لے، مگر نبی کی زندگی اتنی اعلیٰ ہے کہ ان کی بیویوں کو اجازت نہیں ہے۔ نبی کی زندگی اتنی اعلیٰ ہے کہ ان کی بیویوں کو اجازت نہیں ہے کہ نبی کے بعد کسی اور سے شادی کر لیں۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، ہمارا عقیدہ کتنا اعلیٰ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا یہ شہداء بدر کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ان کی حالت بڑی غیر کر دی تھی کافروں نے۔ شہید کرنے کے بعد ان کا مسلح معاذ اللہ تعالیٰ جسم انور کے ٹکڑے کر دیے تھے، ان کے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا، معاذ اللہ ان کی ناک کاٹ لی گئی تھی، ان کے کان کاٹ لیے گئے تھے، ان کو معاذ اللہ تعالیٰ آنکھیں ان کی نکال دی گئی تھیں، ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، سیدنا حمزہ کا سینہ چیر لیا گیا تھا، ان کا مبارک کلیجہ نکال کر ہندہ کو وحشی نے دے دیا تھا، اس خبیث سے آ کر ان کے جسم انور کی مزید توہین کی تھی، ابو سفیان نے ان کے چہرے پہ پاؤں رکھ کر توڑ دیا تھا۔ بظاہر حالت بڑی غیر تھی۔ وہاں یہ شخصیت ہے کہ جن کو دیکھ کر میرے نبی بھی اپنے آنسو ضبط نہیں کر سکے تھے۔ حضور اپنے چچا محترم سے بہت زیادہ پیار فرماتے تھے۔ صحابہ کرام نے جب اپنے شہداء کی حالت دیکھی کہ کافروں نے ان کی حالت بڑی بری کر دی، بظاہر بڑی بری کر دی ہے، تو رب کائنات ان کو خبر دی یہ تمہیں ظاہر نظر آ رہا ہے نا ان کی مبارک لاشوں کو، میں اللہ نے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ یہ ان کی لاشوں کا جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، تم مطمئن ہو جاؤ۔ انہوں نے اپنی جان میری رضا کی خاطر قربان کی ہے نا، تو پھر میں نے ان کو جنت میں پر عطا فرما دیے ہیں، وہ اڑتے پھرتے ہیں اور جنت کے پھولوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، جنت کی نہروں سے پانی پیتے ہیں، اور ان کے محلات عرش الہیہ کے نیچے سونے کے بنا دیے گئے ہیں، جو عرش الہیہ کے نیچے لٹک رہے ہیں، موجود ہیں، وہ ان میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں، کس نعمت پر؟ جو ان کے رب نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی۔ درس قرآن کریم میں غزوہ احد کے موضوع پہ کچھ گفتگو کر چکا ہوں۔ رب کائنات کے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم نے صحابہ کو ارشاد فرمایا تھا پہلے مدینہ طیبہ میں رہ کر ہم مقابلہ کریں گے۔ بعض نے گزارش پیش کی تھی کہ کریم آقا اگر آپ میدان میں نکل کر مقابلہ ہمیں کرنے کی اجازت دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کریم آقا نے قبول فرما لیا تھا۔ پھر میرے نبی نے صحابہ کرام کو اس جبل عین پر، یعنی وہ جس کو جبل رما کہا جاتا ہے، اس پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے کیا تھا۔ 50 تیز اندازوں کو عبداللہ بن جبیر کی معیت میں حکم دیا تھا تم نیچے نہیں اترو گے، وہ نیچے بھی اتر آئے تھے۔ بظاہر کیا تھا میں وہ جملہ نہیں کہہ سکتا، بات صحابہ کی ہے، معمولی لوگوں کی نہیں۔ رب کائنات کی جانب سے ان کو تھوڑا سا جھنجھوڑا گیا ہے۔ کیا میں نے کہا تھوڑا سا؟ پیار کے ساتھ کبھی ایسے کیا جاتا ہے، پیار کے ساتھ کبھی ایسے کیا بھی جاتا ہے، جس سے پیار زیادہ ہو تو تھوڑا سا احساس چلا جاتا ہے، لیکن مستقل ناراضگی
بظاہر ان کو یہ جھنجھوڑ نہ تھا، دنیا سے جانا تھا نا، روح نکلنی تھی نا۔ یاد رکھیے میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر ہے، مفہوم حدیث ہے کہ جب کسی انسان کی روح کو اس کے جسم سے نکلتی ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ بعض وہ لوگ ہیں کہ جن کی روح اس طرح نکل جاتی ہے جس طرح مشکیزے سے پانی کا قطرہ ٹپک جاتا ہے، لیکن بعض وہ لوگ ہیں جن کی روح اس طرح نکلتی ہے۔ حدیث برکہ کا وہ میرے نبی نے صحابہ سے سوال فرمایا تھا، تم نے گیلی اون تو دیکھی ہوگی نا، اون گیلی، عرب کا وہ خطہ، وہاں لوگ بھیڑ بکریوں کی پرورش کرتے تھے، اونٹوں کی پرورش کرتے تھے، اونٹوں کی اور بیڑوں کی اون اتار کر وہ اس سے کپڑا تیار کرتے تھے۔ یہ ان کے ہاں ایک اچھی صنعت تھی۔ یہ کپاس وغیرہ ان کے ہاں یہ اتنی نہیں پائی جاتی تھی، دور دراز کے علاقوں سے آتی تھی، زرعی زمین نہیں ہے ادھر، یہ نہریں وغیرہ نہیں ہے، باغات کو کھیتوں کو پانی دیا جاتا تھا تو ان کنوؤں کے ساتھ پانی دیا جاتا تھا جو کم مقدار میں ہوتا تھا، جو وغیرہ ہو جاتے تھے، گندم بھی نہیں ہوتی تھی، یعنی وہ چیزیں جن کو پانی کی کم ضرورت ہے وہ ہو جاتی تھی، وہ دوسری چیزیں نہیں ہوتی تھیں۔ تو اون تو ان کے ہاں عام پائی جاتی تھی، اور پھر ہوا بھی بڑی چلتی تھی، جنگل بھی آبان ارد گرد تھا، اونچے اونچے مکانات نہیں تھے، تو اون کو ہوا سے اڑنے سے بچانے کے لیے جس طرح ہم ریت خریدیں ڈھیر پر پانی کا چھڑکاؤ کر دیتے تاکہ ریت نہ اڑے، وہ اون پر پانی کا چھڑکاؤ کر دیتے تھے۔ میرے نبی فرمانے کے تم نے گیلی اون دیکھی ہے نا؟ تو کیا یا رسول ہمارے گھروں میں ہوتی ہے؟ فرمانے کے پھر سوچو ایک سولاخ یعنی سریا، لوہے کی سولاخ آگ میں اتنی گرم کی جائے وہ سرخ ہو جائے، پھر اس کو اٹھا کر اون میں رکھا جائے اور اس کو کھینچا جائے تو اون کی حالت کیا ہوتی ہے؟ آپ ہی جانتے ہیں اون بالوں کی ہوتی ہے نا، اور بالوں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ جل جاتے ہیں، اس سریے کے گردا گرد لپٹ جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ جہاں جہاں سے وہ سریا گزرے گا نا اون اس کے گرد لپٹ جائے گی، جو اون کا جو بھی ریشہ اس کے ساتھ ٹچ کرے گا نا وہی جل جائے گا۔ اون کے اندر سے جو کھینچا جائے گا تو کتنی اون اس کے ساتھ باہر نکل آئے گی۔ میرے نبی فرماتے بعض لوگ ایسے ہوتے جب ان کی روح کو قبض کیا جاتا تو ان کی یہی حالت ہوتی ہے جو اون کی حالت ہوتی ہے۔ ایک روایت میں جس طرح کسی کے منہ کے راستے سے کانٹے دار جھاڑی کو داخل کر کے پخانے کے راستے سے اس قوت کے ساتھ کھینچا جائے کہ اس کا ہر کانٹا ہر بال کی جڑ میں الجھا ہوا ہو، آنتڑیاں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کے نکل جائیں، پورے جسم کی چمڑی بھی ادڑ جائے، اتنی تکلیف اس سے نہیں ہوتی جتنی مرنے والے کو ہوتی ہے۔ اس کی روح نکلتی ہے پورے بدن سے روح نکلتی ہے۔ میں اس کی آپ کو مثال دے کے سمجھاؤں گا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، سب ایمان والوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نہ کرے کسی کی انگلی کٹ جائے، کسی کا ہاتھ کٹ جائے، کسی کا پاؤں کٹ جائے، ٹانگ کٹ جائیں، تو اس کٹے ہوئی ٹانگ کو مزید اگر کچوکے لگائے جائیں تو بندے کو تکلیف ہوتی ہے؟ میں آپ سے جو سوال کر رہا ہوں اس کو پہلے سمجھنا ہے آپ نے، بعد میں نہیں تو کہہ دیا۔ جس کا ہاتھ کٹ گیا، اب کٹا ہوا ہاتھ دور پڑا ہے، اس ہاتھ پر کو ہتھوڑے مارے تو جس کا ہاتھ کٹ گیا اسے تکلیف ہوتی ہے؟ کیوں نہیں ہوتی؟ اس ہاتھ میں روح باقی نہیں ہے، اس ہاتھ میں روح باقی نہیں ہے، اس لیے اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ پتہ چلا کہ تکلیف تو روح کو ہوتی ہے۔ یہ جو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، جسم کا جو حصہ جسم سے کٹ کر الگ ہو جائے اسے تکلیف ہی نہیں ہوتی، اس لیے اس کے روح نہیں، تو روح تکلیف تو روح کو ہوتی ہے، تو جب پورے جسم سے روح کو نکالا جائے گا پھر کتنی تکلیف ہوگی۔ ایک روایت میں یوں بھی ہے، جس طرح باریک دوپٹہ جھاڑی پہ ڈال دیا جائے پھر چاروں کونے سے پکڑ کر اس کو یا جھاڑی کو کھینچا جائے جس طرح وہ تار تار ہو جاتا ہے، اس طرح مرنے والے کی حالت ہوتی جس کے جسم سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ مگر شہید کے لیے میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ شہید کی روح نکلتی ہے تو اسے اتنی تکلیف ہوتی جس طرح کسی کو چیونٹی نے کاٹ لیا، جس طرح کسی کو چیونٹی نے کاٹ لیا۔ یاد رکھیے تکلیف میں مزہ ہوتا ہے، میں نے کیا بلا کہا؟ تکلیف میں مزہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں ہنڈیا پکے اس میں مرچ نہ ہو، نمک نہ ہو تو ابلی ہوئی سبزی کا آپ کو مزہ آتا ہے؟ نہیں آتا۔ پھر اگر مرچ ڈالی جائے تو نمک مرچ کا مزہ آ جاتا ہے پھر آپ کو؟
بتائیے نا، آ جاتا ہے نا مزہ کس چیز کا آیا؟ اگر مرچ زیادہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے نا، چبھن ہوتی ہے نا، مزہ پھر اس چبھن کا آتا ہے۔ شربت سادہ آپ کو چینی کا بنایا جائے آپ کو مزہ نہیں آتا جتنا وہ گیس والی بوتل پی کے آتا ہے جس میں تیزاب ہوتا ہے، وہ تیزاب آپ کے منہ میں چبھتا ہے آپ کو مزہ آتا ہے۔ پتہ چلا کبھی تکلیف بھی مزہ دیتی ہے، وہ دیتی ہے نا تکلیفی مزہ۔ بہت مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑی نرم اور گداز سیٹ ہوتی ہے گاڑی کی، اس کے اوپر موٹے موٹے منکوں والی ایک چیز رکھ لیتے ہیں تاکہ وہ تھوڑی چبھے، اور اس چبھن کا مزہ آتا ہے نا، بھی بتائیے بنا۔ تو پھر جب جان نکلتی ہے تو اس شہید کو مزہ آتا ہے، جان نکلتی ہے تو شہید کو مزہ آتا ہے۔ رب کائنات جل وعلا نے صحابہ کو جو تھوڑی سی تنبیہ فرمائی دن جوڑا تو وہ بھی کس انداز سے مرتبہ شہادت عطا فرما دیا، اعلیٰ ترین مقام عطا فرما دیا۔ یہ ان کے حق پہ نازل ہوئی تھی۔ ان سب شہداء کے سردار جو میدان احد میں مرتبہ شہادت پہ فائز ہوئے، اور اسی مہینہ میں انہی تاریخوں کو جو تاریخیں گزر یا 10 ہے شوال المکرم کی، بعض کے نزدیک 11 راتیں گزری تھی، جب اس سے زیادہ کم و بیش جب یہ غزوہ احد وقوع پذیر ہوا، ان دنوں وقوع پذیر ہوا تھا۔ ان سارے شہداء میں جن کی تعریف و توصیف میں رب کائنات نے قرآن کریم کی آیات مبارکہ کا نزول فرمایا، ان سارے شہداء میں سب سے اعلیٰ شہید ان شہداء کے سردار میرے نبی کے چچا حضرت حمزہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، میرے نبی نے حضرت حمزہ کو سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا۔ کیا بنا؟ سید الشہداء، شہداء کے سردار میرے نبی میرے چچا ہیں۔ ہم حضرت سیدنا امام حسین کے لیے کیا کہتے ہیں؟ سید الشہداء۔ حضرت امام حسین کے لیے کیا کہتے ہیں؟ عام طور پر سید الشہداء کا جملہ ہمارے ہاں کہا جائے تو مراد دیا جاتا ہے امام حسین کا۔ اہل عرب کے ہاں جب سید الشہداء کہا جائے نا تو مراد حضرت حمزہ کو لیا جاتا ہے۔ ہم عموماً ہم حضرت امام حسین کو سید الشہداء کیوں کہتے ہیں؟ میرے نبی نے ان کو فرمایا تھا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، میرا حسن اور میرا حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، شہید جنتی ہیں، اس لیے ہم نے ان کو سید الشہداء کہا۔ مگر میرے نبی کی زبان وحی ترجمہ سے حضرت حمزہ کے لیے سید الشہداء کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ عز اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کا شعر، یہ بھی میرے نبی نے حضرت سیدنا حمزہ کو اور حضرت علی کو فرمایا تھا، حضرت علی کو بھی فرمایا تھا اور حضرت حمزہ کو بھی فرمایا تھا۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے بڑے ہی پیارے، بڑے ہی محبوب چچا تھے، عمر میں تھوڑے بڑے تھے، چند سال حضرت حمزہ میرے نبی سے بڑے ہیں عمر میں، گویا تقریباً ہم عمر، 2-2.5 سال بڑے تھے تقریباً ہم عمر۔ اور پھر ایک چچا کے بیٹے، ایک ہم عمر، ایک بہادر، نہایت خوبصورت، بڑا ہی پیار کرنے والے، اخلاص کے پیکر، میرے نبی کے ساتھ ان کو بڑا تعلق تھا۔ پھر ایک اور بھی تو تعلق تھا نا، حضرت صوبیہ جن کو صویبہ بھی کہا جاتا ہے، صوبیہ بھی، امام بخاری نے صویبہ لکھا اور بعض مورخین نے صوبیہ نام لکھا ہے، دونوں پڑھے جاتے ہیں، صوبیہ بھی صویبہ بھی۔ ابو لہب کی وہ لونڈی جس سے میرے نبی کو دودھ پلایا تھا اور ابو لہب نے ان کو آزاد کر دیا تھا، انہوں نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا، میرے نبی کے یہ بھائی بھی بن گئے۔ میرے نبی ان سے بڑا پیار فرماتے تھے اور یہ میرے نبی سے بڑا پیار فرماتے تھے۔ میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمانے کے بعد کافر میرے نبی کے دشمن ہو گئے۔ ان میں میرے نبی کا ایک چچا ابو لہب بھی شامل تھا، باقی سارے چچا اگرچہ ایمان لے کے اس وقت نہیں آئے تھے، اس وقت وہ ایمان لے کے نہیں آئے تھے، مگر میرے نبی کی سارے حمایت کرتے تھے، پیار کا حمایت کرتے تھے۔ جب کفار مکہ نے سوشل بائیکاٹ کیا تھا میرے نبی کے ساتھ، حضرت ابو طالب کو کہا تھا کہ اگر تم اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے نہیں کرتے نکل جاؤ مکہ سے، آپ کو نکال دیا تھا مکہ مکرمہ سے۔ شعیب ابی طالب میں آپ قید رہے تھے تو آپ کے سارے چچا بھی آپ کے ساتھ ہی تھے، حالانکہ ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا، سارے چچا سوائے ابو لہب کے، بلکہ میرے نبی کے خاندان بنو ہاشم کے سارے افراد وہاں موجود تھے۔
حالانکہ وہ سارے ایمان لے کے نہیں آئے تھے، یعنی میرے نبی کے چچا باوجود ہے کہ اس وقت وہ ایمان لے کے نہیں آئے تھے، میرے نبی کے حامی و مددگار تھے۔ میرے نبی کو اعلان نبوت فرمائے 5 سال ہو گئے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کے آئے ہیں، بعض نے 6 سال کہے ہیں، بعض نے 5 سال کہے ہیں۔ حضرت حمزہ اس سے 3 دن پہلے ایمان لے کے آئے تھے۔ حضرت حمزہ کے 3 دن بعد حضرت فاروق اعظم ایمان لے کے آئے ہیں، اور حضرت فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ الحمدللہ تعالی میرے ایمان لانے کے بعد مسلمانوں کی تعداد کا عدد 40 پورا ہو گیا، یعنی میں 40 اس وقت تک اتنے سے لوگ ایمان لے کے آئے تھے۔ حضرت حمزہ 3 دن پہلے ایمان لے کے آئے ہیں، اور آپ کے ایمان لانے کا جو واقعہ ہے بڑا عجیب و غریب ہے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے بہادر تھے، بڑے بہادر تھے۔ ان کی عادت تھی کہ وہ تقریباً روزانہ یا ایک آدھ دن چھوڑ کر وہ شکار کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس جگہ ایک بات کی میں وضاحت کر دوں، میں عموماً ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ میں جو گفتگو کرتا ہوں محض وقت صرف کرنے کے لیے نہیں، یا آپ کو قصہ کہانی سنانے کے لیے نہیں، بلکہ میں اپنی گفتگو میں کچھ تربیت کا لحاظ ضرور پیش نظر رکھتا ہوں، آپ کے ایمان کی حفاظت کرتا ہوں۔ بعض لوگ جب یہ واقعہ بیان کرتے کہتے حضرت حمزہ شکار کھیلنے کے لیے گئے تھے، بات غلط ہے، جملہ صحیح نہیں ہے۔ مولانا مرزا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے کسی سے سوال کیا تھا، فتاوی رضیہ میں ہے، شکار کھیلنا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا تھا شکار کھیلنا حرام ہے۔ کیا ہے؟ شکار کھیلنا حرام ہے، البتہ شکار کرنا جائز ہے، بلکہ سنت صحابہ سے ثابت ہے۔ شکار ہے کرنا اور ہے، شکار کھیلنا اور ہے۔ اگر کھیل کود کے طور پر تو جانوروں کو ہلاک کرتے ہو تو یہ حرام ہے، میرے نبی نے منع فرمایا ہے کہ کھیل کود کے طور پر جانوروں کی جان برباد نہ کرو، یہ فعل حرام ہے۔ اگر تم نے کھانے کے لیے کسی جانور کا شکار کیا تو یہ جائز ہے، بلکہ ثواب ہے۔ حضرت حمزہ شکار کھیلتے نہیں تھے، شکار کرتے تھے۔ شکار کرنے کے لیے جنگل کی جانب تشریف لے جاتے، اور شکار کر کے جو جانور لاتے، کوئی ہرن وغیرہ ہوتا یا نیل گائے ہوتی، اس زمانہ میں ارد گرد سارے کا سارا جنگل تھا، شہر چھوٹا سا تھا۔ حضرت حمزہ دور نکل جاتے، جنگل میں شکار کر کے جو جانور تشریف لاتے، وہ جانور کو جو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کے حصے کرتے، ایک حصہ اپنے گھر رکھ دیتے، باقی حصے غریبوں میں تقسیم کر دیتے۔ کئی غریبوں کا چولہا حضرت حمزہ کے صدقہ سے وہ جلتا تھا۔ حضرت حمزہ اسی لیے شکار کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے کہ میں اب غریبوں میں کچھ نہ کچھ بانٹ دوں، ان کو میں گوشت کھلا دوں، کہ سارے لوگ تو شکار کرنے کے والے نہیں ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ، ان میں حضرت حمزہ بھی تھے۔ عادت تھی کہ جب بھی یہ شکار سے واپس لوٹتے یا کسی بھی سفر سے واپس لوٹتے تو اہل عرب کی عمومی یہ عادت تھی، سب کی نہیں، بعض کی یہ عادت تھی، وہ سیدھے حرم کعبہ آتے، پہلے طواف کعبہ کرتے اور اس کے بعد اپنے گھر کو چلے جاتے۔ رش اتنا نہیں ہوتا تھا طواف کعبہ کرنے والوں کا، کوئی ایک آدھ بندہ طواف کعبہ کیا کرتا تھا، وہ آتے آ کے طواف کعبہ کر کے چلے جاتے۔ میرے نبی کی عادت کیا تھی؟ یاد رکھیے، سنت ہے یہ، میرے کریم آقا جب لمبے سفر سے آتے، چھوٹے سفر کی بات نہیں، لمبے سفر سے آتے تو سیدھے مسجد میں آیا کرتے تھے۔ اگر نماز کا وقت ہو 2 نفل ادا فرماتے، اس کے بعد اپنے کاشانہ مقدس میں جایا کرتے تھے۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے، اگر آپ اس طرح کریں تو ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ بہرحال حضرت حمزہ طواف کیا کرتے تھے۔ آج صبح حضرت حمزہ تو شکار کے لیے چلے گئے، میرے کریم آقا تاجدار عرب شفیع معظم رحمت عالم حرم کعبہ کا طواف کرنے کے لیے حرم کعبہ کی جانب تشریف لے آئے۔ اہل مکہ بالخصوص قریش جو غالب ترین اکثریت تھی مکہ مکرمہ، خلق کو دوسرا تھا، باقی سارے قریش کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے۔ یہ قریش کے افراد حرم کعبہ کی بڑی تعظیم و توقیر کرتے تھے کہ ان کے جد امجد حضرت ابراہیم نے حرم کعبہ کو بنایا، بلکہ تعظیم اتنی کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشانات
پتھر جس پہ لگے وہ حرم کعبہ کے دروازے کے قریب تھا. کوئی بندہ بیمار ہو جاتا وہ پانی لے کے آتا ڈول میں, پیالے میں, کسی برتن میں, ان پاؤں کے جو گھڑے تھے ان وہ پانی ڈالتا اور ڈال کے سے پھر اس کو نکال کر پی لیتا. اللہ اس کو شفا دے دیتا. وہ کہتے کہ ابراہیم کے قدموں کا پانی پی لو شفا ہو جائے گی. حرم کعبہ کی تعظیم کرتے, جو بت رکھے تھے تعظیم کی وجہ سے رکھے تھے, کیونکہ وہ بتوں کو خدا کہتے تھے. اور حرم کعبہ عظمت والی جگہ تھی. جس طرح ہم قرآن پاک اونچی جگہ عظمت والی جگہ رکھتے ہیں, اس طرح انہوں نے عظمت والی جگہ میں اپنے بت رکھے تھے. حضرت رسول مرشد رحمت عالم اپنے کاشانہ مقدس جو تشریف لائے تو آنے کا راستہ جو میرے نبی کے محلے سے تھا وہ صفا مروہ کے درمیان تھا. دو پہاڑیوں کے درمیان جو راستہ تھا یہ اس محلے سے آتا تھا. میرے کریم آقا کا جو وہ مکان جہاں میرے نبی کی ولادت باسعادت ہوئی آج بھی جبل ابو قبیس کے پہلو میں اس کا نشان موجود ہے. وہ گھر بنایا, وہ گھر تو نہیں ہے, اس جگہ بار بار بنا, لیکن وہ جگہ تو موجود ہے نا جبل ابو قبیس کے پاس. اور ادھر ہی حضرت سیدہ خدیجہ کا گھر تھا. میرے کریم آقا سلربی کے چچا دوسرے جو تھے سارے کے سارے اسی علاقہ میں رہتے تھے. میرے نبی صفا اور مروہ کے درمیان سے گزر کر حرم کعبہ کی طرف آنے لگے تو وہاں ابو جہل کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا. کافر حرم کعبہ کی پشت پر, پشت سے مراد دروازہ مشرق کی جانب حرم کعبہ کا, مغرب کی جانب ایک گھر تھا. اس گھر کو انہوں نے دارالندوہ قرار دے رکھا تھا. دارالندوہ کا مطلب ہے کمیٹی گھر یا پنچایت گھر, جہاں لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں. اور عموماً سرداری کا اجلاس کی جو سرداری کیا کرتا تھا ابو جہل تھا, اور باقی لوگ بھی آ کے بیٹھ جاتے. جس طرح ڈیرا ہوتا ہے, کھاتے پیتے یا جو کچھ بھی وہاں کرتے بیٹھے رہتے, گپے ہانکتے رہتے, شام کو اٹھ کے گھروں کو آ جاتے. فارغ تھے, کام کاج نہیں کرتے تھے, کام کاج ان کے غلام اور نوکر کرتے تھے. بھیڑ بکریاں نوکر چراتے تھے, یہ فارغ ہوتے بیٹھے رہتے. حضرت حمزہ عادت تھی ان کی کہ یہ شکار سے واپس آتے, طواف کعبہ کرتے, دارالندوہ میں تشریف لے جاتے. وہاں قریش کے سردار بیٹھے ہوتے, ان کو سلام کہتے, جی چاہتا تو بیٹھ جاتے وگرنہ اپنے گھر کو چلے جاتے. آج حضرت حمزہ شکار کو گئے ہوئے تھے, ابھی آئے نہیں تھے. میرے نبی نے ارادہ فرمایا میں حرم کعبہ کا طواف کر لوں. ابو جہل سے آمنا سامنا ہوا. اس خبیث نے میرے نبی کو روک لیا, روک کر اس سے غصہ کی, زبان سے بھی اور ہاتھوں کے ساتھ بھی. میں وہ جملے نہیں کہہ سکتا, نہ میرا ایمان اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ میں جملے کہوں. اس نے بس اتنا سا سمجھ لیجیے, زبان کے ساتھ بھی بکواس بکی اور ہاتھوں کے ساتھ بھی گستاخیاں کی. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کمزور کو ماریں, وہ اپنا ہاتھ آپ پہ نہ اٹھا سکے, کمزور ہو, تو کم از کم وہ گالیاں ضرور دیتا ہے آپ کو, مار بھی کھاتا ہے. اگر اس پہ تھوڑی سی قوت ہو تو آپ کو جواباً مارے گا بھی. میرے نبی کی عمر مبارکہ اس وقت کتنی تھی؟ تقریباً 45 برس کی. یہ نبوت کا 5واں سال تھا, بعد 6واں سال بھی گنا ہے. 45 یا 46 سال کی عمر تھی. اب 46 سال کا جو فرد ہوتا ہے وہ کو بچہ تو نہیں ہوتا, ماشاءاللہ قوی جوان ہوتا ہے, مقابلہ کر پاتا ہے. لیکن میرے کریم آقا رسول اللہ نگاہیں جھکا لی, وہ جو چاہے کرتا رہا. میرے نبی نے ہاتھ نہیں اٹھایا, اس کا ہاتھ روکا بھی نہیں ہے. قریبی پہاڑی کوہ صفا جہاں سے سعی کا آغاز کیا جاتا ہے, مکہ مکرمہ پہاڑوں پر آباد تھا. آج بھی اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے حرم شریفین, آپ دیکھیں گے جن پہاڑوں کو ختم کر دیا انہوں نے تو ختم کر دیا, باقی پہاڑوں پر ہی آج بھی آبادی ہے. آج بھی جو آبادی مکہ پہاڑوں پر ہے, اس زمانہ پہاڑوں پر تھی. تو یہ جبل جو یہ صفا تھا, یہ پہاڑی جو تھی, اس کی چوٹی پر عبداللہ بن جدعان کا گھر تھا, یہ بھی کرچی تھا. اس کے نیچے حضرت سیدنا ارقم بن نبی ارقم کا گھر, اس کی چوٹی پر عبداللہ بن جدعان کا گھر تھا. اتفاق کی بات ہے کہ اس کی لونڈی نوکرانی, لونڈیاں وہ جن کو بازار سے خریدا جاتا تھا گھر میں کام کاج کرنے کے لیے, اور ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا, جو کہ وہ لونڈیاں زر خرید ہوتی تھیں, ملازمہ نہیں ہوتی تھیں, اس لیے بیچاری وہ کہیں جا بھی نہیں سکتی تھیں. دن رات ان کے یہاں رہنا ہوتا, ان کو مارتے تھے, پیٹتے تھے, جو ظلم بھی چاہے کرتے تھے, کسی کا ہاتھ کوئی روک نہیں سکتا تھا. یہ اتفاقاً
اپنے آقا کے مکان کی کھڑکی سے نظارہ کر رہی تھی جب میرے نبی حرم کعبہ کی جانب آ رہے تھے۔ ابو جہل نے ان کو روکا، اس سے گستاخیاں کی، اس کا جی بھر آیا۔ دکھ اسی ہوتے ہیں جس کو کبھی دکھ پہنچا ہو، جس کو کبھی سر درد ہوا ہی نہیں ہے، اسے آپ بتائیں جی سر درد کی تکلیف ہوتی کیسے ہے؟ یہ لونڈی تھی نا، اس کو تکلیف ملتی رہتی تھی، اس کے آقا اس کو مارتے پیٹتے رہتے تھے، اس کو پتہ تھا جس کو مار پڑے اسے کتنی تکلیف ہوتی، کتنی زحمت ہوتی ہے۔ وہ دیکھ رہی تھی میرے نبی کی شان میں گستاخی کو ہوتے ہوئے، وہ خبیث گستاخی کر رہا ہے، زبان سے بھی گستاخی کر رہا ہے، ہاتھوں سے بھی گستاخی کر رہا ہے، مگر والے آمنہ کے لال وہ سر جھکائے خاموشی سے کھڑے اس کی ہر گستاخی کو برداشت کر رہے ہیں، اس کا ہاتھ بھی نہیں روک رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جس طرح ایک غلام، ایک لونڈی اپنے آقا کا ہاتھ نہیں روک سکتا، ڈر ہوتا ہے میں ہاتھ آگے کروں گا نا وہ حکم دے دے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو، اور کاٹ دیا جائے گا، کوئی نہیں پوچھے گا ہاتھ کیوں کاٹا۔ جس طرح ایک جانور ہوتا ہے اسی طرح غلام ہوتا ہے۔ جانور کو آقا چاہے ذبح کرے چاہے رکھے، وہ بھی غلام کو چاہے قتل کرے چاہے رکھے، کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا۔ غلام کی ضرورت نہیں تھی کہ اپنا ہاتھ آگے کر سکے، ڈر تھا کہ آقا کہہ دے گا ہاتھ اس کا کاٹ دو، اس نے اپنا ہاتھ میرے سامنے اٹھایا ہے۔ وہ جانتی تھی جس طرح میں ظلم برداشت کرتی ہوں یہ تو غلام نہیں ہے، یہ تو آقا ہے، یہ تو غلام نہیں ہے۔ پھر میرے نبی بہت ہی حسین تھے، ہر کوئی حضور سے محبت کرتا تھا، عادتیں اتنی عرفر اعلیٰ تھیں کہ صادق اور امین بھی مشہور تھے۔ یہ اتنی عزتیں کسی کو ملی ہوئی ہوں، اس کے ساتھ زیادتی ہو تو دیکھنے والے کو دکھ آتا ہے، زیادہ دکھ آتا ہے۔ وہ کھڑی روتی رہی۔ اس خبیث نے گستاخی اتنی زیادہ کی تھی، اتنی زیادہ کی تھی کہ میرے نبی حرم کعبہ نے وہیں سے واپس لوٹ کر اپنے گھر چلے گئے۔ یعنی اتنی ہمت نہیں تھی کہ اب میں حرم کعبہ کا طواف کر سکوں، اس خبیث سے زیادہ کی تھی۔ اور یہ دار الندوہ کو جا رہا تھا، حرم کعبہ کے قریب ہی صحن کے جو وہ گھر بنا ہے، حویلی بنی تھی، کمیٹی گھر، یہ وہاں جا رہا تھا۔ اور قریش روزانہ وہاں جاتے تھے، بیٹھے رہتے تھے۔ میرے کریم آقا واپس آئے اور اپنے کاشان مقدس میں غم زدہ ہو کے بیٹھ گئے۔ حضرت حمزہ بھی شکار سے واپس آ گئے، اسی راستے سے گزرے جس راستے سے میرے نبی گزرے تھے، صفا اور مروہ کے درمیان سے۔ تو عبداللہ بن جدعان کی لونڈی بار بار کھڑکی میں آتی تھی، بار بار وہ انتظار کر رہی تھی کہ کبھی کبھی حمزہ بھی ادھر سے آتے ہیں، وہ آئیں گے تو میں ان کو شکایت لگاؤں گی۔ وہ جب بھی اسے وقت ملتا وہ کھڑکی میں آ کے کھڑی ہو جاتی۔ اتفاق کی بات دیکھیے، اب جو حضرت حمزہ آ رہے تھے وہ پھر کھڑکی میں آ گئے، حضرت حمزہ کو آتے دیکھا۔ اتفاق جانی کہ رب کریم کی قدرت، حضرت حمزہ عموماً شکار کر کے ہی لوٹتے تھے، لیکن آج کوئی بھی شکار پاس نہیں تھا۔ وہ شکار کا جانور سیل حرم سے باہر رکھتے، طواف کعبہ کرتے، وہ دار الندوہ میں جاتے، ان کو سلام کہتے، پھر جانور اٹھا کے گھر لے آتے، اس کی کھال اتار کر گوشت بنا کر لوگوں گھروں میں تقسیم کر دیتے۔ آپ کا معمول تھا، آج کوئی بھی شکار نہیں تھا۔ عبداللہ بن جدعان کی لونڈی نے اوپر سے پہاڑی کے اوپر گھر جو تھا نا، کھڑکی سے باہر منہ نکال کر ابو عمارہ، یہ حضرت حمزہ کی کنیت تھی، لوگ نام کم لیتے تھے، کنیت سے زیادہ پکارا کرتے تھے۔ ابو عمارہ، آپ نے نگاہ اٹھا کیا بات ہے؟ کہنے کی شکار بھی کوئی نہیں لائے ہو اور آر بھی لے کے آ گئے ہو۔ آر عین الف اور رے، آر کا مطلب ہے شرمندگی، کسی کو کوئی شرمندگی کی بات ہو، الزام کسی بات کو کہتے ہیں آر، اس کو دلائی گئی، آر لے کے آ گئے ہو۔ حضرت حمزہ بڑے غیرت مند تھے، بڑے غیرت مند تھے، بڑے ہی غیرت مند تھے۔ قدرے غصہ میں آ گئے، میں نے کون سا ایسا کام کیا کہ مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے؟ فرمایا کہ تو کیا کہنا چاہتی ہے، جلدی کہہ۔ وہ رونے لگی، وہ بیان نہیں کر سکتی تھی نا، رونے، منظر ایسا تھا، رونے لگی۔ فرمایا کہ روتی کیوں ہے، صاف کیا کہنا چاہتی ہے؟ اس سے پھر ہکلاتے ہوئے حضرت حمزہ کو یہ واقعہ بتا دیا کہ تیرے بھتیجے، میرے نبی کا نام لے کے کہا، وہ آ رہے تھے، ابو جہل نے ان کی شان میں ایسے ایسے کر کے گستاخی کی، اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو ابو جہل کبھی ایسی گستاخی نہ کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ زاروں قطار رونے لگی، اس سے زیادہ بات نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت حمزہ کے قلب انور پر اس چیز کا اتنا اثر ہوا، اتنا اثر ہوا، اتنا اثر ہوا، اگر باپ زندہ نہیں تو چچا بھی مر گئے ہیں، میں تو زندہ ہوں نا،
میرے بھتیجے کے ساتھ ایسے کیا. اتنا شدید غصہ آیا، اتنا شدید غصہ آیا، آج حرم کعبہ کا طواف بھی نہیں کیا. عادت یہی تھی، حرم کعبہ کا طواف کا طرف کمان رکھ دیتے تھے، ایک طرف شکار تیر ترکش رکھ دیتے تھے اور طواف کعبہ خالی بدن کر کے کرتے تھے. آج ترکش بھی اسی طرح کندھے پہ لٹک رہے ہیں، کمان ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں، حرم کعبہ کے قریب سے گزر کر سیدھے دارالندوہ میں چلے گئے. وہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، میرے نبی کی گستاخی کرنے کے بعد یہ یہاں آ گیا تھا، دارالندوہ میں آ گیا تھا. یہ صدر محفل بنا بیٹھا تھا، باقی لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اس کا تعلق بنو مخزوم کے ساتھ تھا جو قریش کا ایک قبیلہ ہے. بنو مخزوم کے افراد بھی بیٹھے ہوئے تھے اور دوسرے افراد بھی بیٹھے ہوئے تھے. حضرت حمزہ دارالندوہ میں آئے تو گھور کر اس کو دیکھنے لگے. یہ خبیث آدمی کہنے لگا ابو عمارہ خیریت ہے؟ پہلے کیا عالم ہوا کرتا تھا، مسکراتے ہوئے آتے تھے، ان کو سلام فرماتے تھے، اگر بیٹھنا ہوتا تھوڑی دیر بیٹھ جاتے، نہ بیٹھنا ہوتا واپس چلے آتے. کہتے جی میں مل کے آیا ہوں، سب کو ملنے کا ایک طریقہ کار تھا. آج آئے ہیں تو غصہ کی حالت میں، ان کی آنکھوں سے غضب ٹپک رہا تھا. کہنے لگا ابو ہمارا خیریت ہے، تم اتنے غصہ میں ہو؟ جواب دینے کی بجائے آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا مضبوط کمان زور سے اس کے سر پر دے مارا. اس بدبخت کا سر پھٹ گیا. ساتھ ہی فرما لگے تو کیا سمجھا تھا میرے نبی کا نام لے کر وہ بے وارث ہے؟ میں اس کا چچا موجود ہوں، تو نے اس کی شان میں گستاخی بکی. بنو مخزوم کے افراد اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ابو جہل کی حمایت میں یہ ان کے قبیلے کا سردار تھا، وہ کھڑے ہو گئے حضرت حمزہ کے ساتھ الجھنے کے لیے. یہ خبیث بڑا ہی چالاک تھا، بڑا چالاک تھا. اسے پتا تھا حمزہ کے پاس کمان بھی ہے، تیر بھی ہے، اگر میرے قبیلے کا افراد اس کے ساتھ الجھیں گے یہ خود مرنے سے قبل کئی ایک کو مار بھی دے گا، لڑائی ہو جائے گی نا. تو ان کی بہادری مشہور تھی. 3 افراد مکہ مکرمہ میں سب سے زیادہ بہادر گنے جاتے تھے، ایک حضرت حمزہ، دوسرے حضرت عمر اور تیسرا یہ ابو جہل عمر بن حشام. اس لیے میرے نبی نے بارگاہ رب العزت میں مانگا تھا مولا تعالیٰ ان دونوں عمروں میں سے ایک عمر مجھے دے دے، یا عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے. تو رب کائنات فاروق اعظم بارگاہ مصطفیٰ میں بھیج دیے تھے. حضرت حمزہ کی بہادری بھی مشہور تھی ماشاءاللہ. بڑے جوان تھے، چری جوان تھے، بڑے قدآور تھے، بڑے حسین و جمیل تھے، بڑے بہادر تھے، بڑے غیرت مند تھے. ہر کوئی بندہ جانتا تھا بڑے غیرت مند، یہ برداشت نہیں کرتے ہیں بات کو. ہر بندے کو علم تھا، ہر کوئی بندے اس کی بنا پہ ان کی عزت کرتا تھا کہ ان کے ساتھ الجھنا نہیں ہے. حضرت حمزہ کو روک نہ، حضرت حمزہ کے لیے مقابلہ میں بنو مخزوم اور موضوع کو روک لیا ابو جہل نے. خبردار ان کے ساتھ نہ الجھنا، کوئی بات نہیں، میں نے ان کے بھتیجے کو بہت مارا، میں نے بڑی گستاخیاں کی. اس خبیث کو خود بھی احساس تھا کہ آج میں نے حد سے تجاوز کیا ہے. حضرت حمزہ کے ساتھ کسی کو الجھنے کی پھر جرت نہ ہوئی. حضرت حمزہ اس کو کھری کھری سناتے ہوئے، اچھی اچھی سناتے ہوئے، میں گالیاں نہیں کہوں گا، ابو جہل کو جو کہا جائے وہ گالی نہیں ہے، وہ صحیح ہے. اس کو کھری کھری سناتے ہوئے، اس لعنتیں بھیجتے ہوئے حضرت حمزہ واپس آ گئے. میرے کریم اپنے کشان مقدس میں تھے. حضرت حمزہ اپنے گھر نہیں گئے، گھر قریب قریب تھے، تایا چچاؤں کے گھر قریب قریب تھے. ابو جہل لعین کا گھر میرے نبی کے اباجی کے گھر کے ساتھ تھا. یہ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ میرے نبی کے گھر کے آگے ڈال دیا کرتا تھا. سارے بھائی تھے نا، بنو عبد المطلب، ان کے گھر قریب قریب تھے. حضرت حمزہ اپنے گھر نہیں گئے، سیدھے میرے نبی کے گھر آئے. میرے کریم آقا کی شان میں بڑی گستاخی آج کی گئی تھی، ہاتھوں کے ساتھ بھی اور زبان کے ساتھ بھی. میرے کریم آقا بڑے غمزدہ تھے. میری ماں آپ سب کی ماں، سب ایمان والوں کی ماں، ہماری ماں کی عزت ان کے قدموں پر قربان. سیدہ خود الکبریٰ ام المومنین میرے نبی کو بڑا دلاسا دیا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہا. میرے نبی غمزدہ ہیں، اپنے کاشان مقدس میں موجود ہیں، سر انور جھکائے بیٹھے ہیں، اپنے رب کی رضا پہ راضی ہیں. حضرت حمزہ آئے اور آ کہنے لگے بھتیجے تجھے مبارک ہو، خوش ہو جا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیں، میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں. میں نے اس خبیث کا سر پھاڑ دیا، میں اس کو کھری کھری سنا کے آیا ہوں. میرے کریم آقا نگاہیں جو کہ بیٹھے تھے، نگاہیں کرم اٹھا کر چچا کی جانب دیکھا، مسکرائے نہیں، چچا کی جانب دیکھا، دیکھ کے فرمایا چچا میں تو ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوتا،
تو مجھے کہتے مبارک اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر، میں بدلہ لے آیا ہوں، میں تو ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوتا۔ محبوب چچا تھے، بڑا پیار کیا کرتے تھے پہلے بھی۔ فرمانے کہ پھر تم کس بات سے خوش ہوتے ہو؟ فرمانے کہ چچا سیدھی راہ پہ آ جاؤ، جنت پہ چلے جاؤ میرے ساتھ، میں تو اس سے خوش ہوتا ہوں۔ حضرت حمزہ نے وہیں کھڑے ہو کر کلمہ شہادت پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے نبی کا چہرہ کھل اٹھا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اپنے چچا کو اپنی آغوش محبت میں لے لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ میرے نبی پیار تو پہلے ہی بہت فرماتے تھے اپنے چچا سے اور چچا میرے نبی سے، لیکن اس واقعہ کے بعد وہ پیار بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ میدان احد میں حضرت حمزہ کو جس انداز سے شہید کیا گیا میں وہ تذکرہ بھی نہیں کر سکتا، ایک تو وقت کی کمی بھی ہے۔ میرے کریم آقا کے ارشاد گرامی ہمیشہ ہمیشہ ذہن نشین فرما لیجئے۔ میرے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر، میرے نبی احد کے مقام پر اپنے چچا اور شہدائے احد کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ میرے نبی کا ارشاد ہے، قیامت تک جو بندہ میرے چچا کو سلام عرض کرے گا، میرے چچا اس کے سلام کا جواب دیں گے قیامت تک۔ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس بات کو ذہن نشین فرما لیجیے، اس بات کو ذہن۔ الحمدللہ تعالی میں اپنے کریم پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوں، میں جب بھی مدینہ طیبہ حاضر ہوا حضرت حمزہ کی خدمت میں ضرور حاضری دی ہے۔ میں نے یہ لالچ کیا ہے۔ کیوں لالچ کیا ہے؟ جتنا پیار میرے نبی حضرت حمزہ سے فرماتے تھے اس کی مثال نہیں ہے۔ یاد رکھیے، چند شخصیات وہ ہیں جن سے میرے نبی بہت زیادہ پیار فرماتے تھے۔ اپنی اہل بیت میں سیدہ فاطمہ، حسنین کریمین، حضرت علی اور حضرت حمزہ، صحابہ کرام میں صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی۔ میرے نبی بہت پیار فرماتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا سے جو مانگنا ہو میرے نبی کے صدقہ سے مانگا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہونا تو میرے نبی سے کے صدقہ سے مانگا جاتا ہے۔ اور اگر اپنے نبی کی سفارش بارگاہ رب العزت میں کروانی ہو کہ یا رسول اللہ سے دعا فرما دے میرا یہ کام ہو جائے، تو حضور کو وسیلہ پیش کرے حضرت حمزہ کا یا حضرت فاطمہ کا۔ یا رسول اللہ آپ حضرت حمزہ سے بہت پیار کرتے تھے، میں آپ کے چچا کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، یا آپ کی شہزادی حضرت فاطمہ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، یا رسول اللہ میرے لیے بارگاہ رب العزت میں یہ دعا فرما دیں۔ آپ نے بارگاہ رب العزت میں کرنا ہو تو ان کے وسیلہ سے کریں۔ تو میں کہہ رہا تھا حضور نے فرمایا جو میرے چچا کو سلام کرے گا، میرے چچا جواب اب اونچی آواز میں جواب دینے، جو بندہ میرے چچا کو سلام قیامت تک جو بندہ میرے چچا کو سلام کرے گا، میرے چچا اس کے سلام کا الحمدللہ تعالی۔ اب سلام کرنے والا سلام کہے السلام علیکم یا عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا السلام علیکم یا سید الشہداء، وہ عرض کرے گا اے سید الشہداء آپ کو سلام ہو، اے رسول اللہ کے چچا آپ کو سلام ہو۔ وہ جواباً اگر سلام کا جواب دیں گے مجھے سلام کرنے والے اللہ تجھ کو بھی سلامت رکھے۔ اگر وہ سلام کا جواب دے دیں گے بیڑا پار ہو جائے گا کہ نہیں؟ ہو جائے گا نا۔ تو پھر کبھی کبھی ایسے ہونا چاہیے، کبھی کبھی ایسے مدینہ طیبہ میں آپ کی رہائش ہو تو کبھی کبھی ایسے ضرور کریں۔ حضرت حمزہ کی خدمت میں حاضری دے کر ان سے عرض کریں کہ اے میرے نبی کے چچا محترم سید الشہداء، حضور آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے، میں حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں، میری سفارش کر دیں، میری حاضری کو قبول کر لیں۔ تم رسول اللہ کے چچا ہو، رسول اللہ فرماتے تم سنتے بھی ہو جواب بھی دیتے ہو، میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں، آپ سفارش فرما دیں تاکہ میرے نبی میری حاضری کو قبول فرما لیں۔ پھر کیا بات ہے، سونے پہ سہاگا ہے، وہ سفارش کر دیں گے، نبی قبول فرما لیں گے، پھر رب بھی قبول فرما لے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فخر اسلام۔
میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم جل وعلا ہمیں اسی عقیدہ پر زندہ رکھے، اسی محبت میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور اہل بیت طہار اور صحابہ کرام کی محبت میں ہمیں موت آئے اور قیامت کے دن ان کا ساتھ ہمارا مقدر بنے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔